سنوائی بھی کچھ وقت کے لیے وہ کی گئی؟ یار راجیہ سبھا میں جو وقف امینڈمنٹ بل ٹیبل کیا گیا ہے اس میں جو جتنے بھی امینڈمنٹس کیے گئے ہیں ان کا ہم لوگ اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس کے پہلے دن سے مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کی کیا مخالفت کی وجہ ہیں، وجوہات ہیں، کیا ریزنس ہیں، وہ بھی اس سے پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے بھی پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے بھی اور دوسری تنظیموں کی جانب سے ان باتوں کو رکھا گیا ہے۔ ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وقف جو ہے وقف بائی دا مسلم فار دا مسلمس ہے، لہذا اس میں کسی قسم کے اس طریقے کا کوئی بھی قانون سازی کرنا جو وقف کے انٹرسٹ میں نہ ہو کہیں سے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ اور اپنی معلومات کے مطابق اپوزیشن کے ایم پیز نے بھی جو بھی اپنے آبجیکشنز ریز کیے تھے ان کو بھی اس امینڈمنٹس میں کہیں انکارپوریٹ نہیں کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان امینڈمنٹس کو خارج کیا جائے اور آلریڈی جو وقف ایکٹ نافذ ہے اسی کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ نافذ رہنے دیا جائے۔ دیکھا گیا کہ اپوزیشن کے جو ایم پیز انہوں نے ہوگی تو اس پہ آگے پھر لوک سبھا بھی جائے گا بل، تو کیا لگ رہا ہے اس درمیان میں، کیونکہ کئی جگہ کہا گیا جو ڈسینٹ تھا اس کو نہیں رکھا گیا لوگوں کا، جو میٹنگز میں لوگوں نے رائے دی تھی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جو پوری جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی پورے ملک بھر میں اس پر سبھی کی رائے لی گئی، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کیا رائے ہے، ان کی رائے معلوم کرنے کے بعد اس میں جو بھی ترمیمات ہیں، جو بھی چینجز ہیں وہ امینڈمنٹس میں کیے جائیں۔ لیکن ایز پر آر انفارمیشن اس میں کوئی بھی ہم لوگوں نے جو ڈیمانڈز کی تھی اس کے مطابق چینجز نہیں کیے گئے ہیں، تو پھر اس پوری ایکسرسائز کے کیا معنی رہ جاتے ہیں۔ لہذا ہم لوگوں کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ چونکہ یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے اور اس میں وقف پراپرٹیز میں مور دین 90% پراپرٹیز مساجد اور قبرستانوں کے فارم میں ہیں، لہذا ہم لوگ کی عبادت گاہوں کو ہم لوگ کے مطابق ہی مینیج کرنے کی جو قانونی آزادی ہے، جو کانسٹیٹیوشنل آزادی ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ تو کیا کوئی جوائنٹ ڈیلیگیشن اس کے لیے بنایا جائے گا؟ کیونکہ ابھی بھی جہاں جہاں پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی وہاں پہ کئی مسلم آرگنائزیشنز آئیں، مسلم پرسنل لاء سے بھی ریپرزنٹیشن رہا، تو کیا کوئی ایک جوائنٹ فورم بنا کے اور کہاں پہ لیگل ریمیڈی کے لیے کیا؟ کیونکہ اب تو بل بن گیا ہے، پیش ہو ٹیبل ہوگا آگے اور دوسرے ہاؤس میں بھی۔ اس سلسلے میں پرسنل لاء بورڈ کی کل ہی دہلی میں میٹنگ ہوئی ہے اور اس سلسلے میں آگے کا کورس آف ایکشن جلد ہی پرسنل لاء بورڈ کے جانب سے اس کا اعلان کیا جائے گا کہ ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم لوگ اس سلسلے میں کس طریقے سے اپنی بات اوپر تک پہنچا سکتے ہیں۔ Opposition MPs. As far as the Waqf Amendment Bill which was tabled in Rajya Sabha today is concerned, we are of the view that Waqf is completely by the Muslim for the Muslims. So the advice or the comments or the points which were raised by All India Muslim Personal Law Board and other Muslim organization before the JPC should have been incorporated in these amendments. And as for our report, the objection which were raised by various MPs have also not been included. So we think that any such law which is not in the interest of the Awqaf or the Waqf should not be passed by Rajya Sabha or Lok Sabha. And we again demand that since it is completely a religious issue and 90% of the Waqf property comprises of masajid and qabristan, so no such amendment should be made which are basically against the interest and the safety and the security of the Waqf properties. What is the first stakeholders in all these meetings? How, as you say that it's not in the interest, so what will be the next step? The All India Muslim Personal Law Board has organized its meeting yesterday in New Delhi, and very soon Personal Law Board will announce the further course of action, and we are of the view that the legal remedies will also be considered, and what kind of line of action should be adopted within the framework of the Constitution so that we can raise our concern before the nation. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।